عام طور پر بنگلہ دیش کا جو مذہبی طبقہ ہے یہ انڈیا کے خلاف رہا ہے، اور حالیہ سالوں میں جب بنگلہ دیش کے اندر عوامی سطح پر اینٹی انڈیا خیالات جب بڑھے ہیں، خاص طور پر بی جے پی سرکار کے آنے کے بعد، تو اب انڈین میڈیا میں یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر مذہبی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، جس سے انڈیا کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے لیے اتنا پریشان ہونے سے پہلے آخر انڈین میڈیا خود اپنا محاسبہ کیوں نہیں کر رہا، پہلے خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ بنگلہ دیش کے اندر آج بھی کروڑوں کی تعداد میں نان مسلمز رہتے ہیں، اور بہت کم ایسا سننے کو ملتا ہے کہ وہاں پر جو نان مسلمز ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہوں یا ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو۔ بہت کم ایسی نیوز آتی ہیں۔ مذہبی ڈسپیوٹس کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کے بیچ میں کوئی فٹا ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے، تو یہ نیوز کم سننے کو ملتی ہیں، لیکن انڈیا کے اندر یہ روز کا معمول ہے۔ اس کے باوجود بھی انڈیا کو چھوڑ کر بنگلہ دیش کی مذہبی انتہا پسندی پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، کئی سو سال پرانی مسجد کو شہید کر دیا گیا انڈیا کے اندر، بابری مسجد کو، اور انڈیا کے جو سپریم کورٹ ہیں انہوں نے خود مانا کہ مسجد کو شہید کرنا غلط عمل تھا، لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ دے دیا گیا کہ مسجد شہید کرنا غلط تھا، لیکن اس کے باوجود مسجد کی جگہ پر مندر بنا دیا جانا چاہیے۔ اور پھر انڈیا کے جو پی ایم صاحب ہیں، مودی صاحب، یہ مائنورٹیز کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے اس مندر کی بھومی پوجن میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے بڑا مثال آخر کیا ہو سکتا ہے ریلیجس ایکسٹریمزم کا؟ لیکن کیا بنگلہ دیش میں کبھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے کہ سرکاری سرپرستی میں کوئی مندر یا چرچ توڑ کر اس کی جگہ پر مسجد بنائی گئی ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوا وہاں پر کبھی بھی۔ انڈین میڈیا حفاظت اسلام نام کی ایک بنگلہ دیش کی جو مذہبی جماعت ہے اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ایسے ہی ٹارگٹ کر رہا ہے جیسے افغان طالبان کو انڈین میڈیا ٹارگٹ کرتا رہا ہے۔ لیکن کیا کبھی آر ایس ایس کے نظریے پہ بحث کی گئی ہے؟ حالیہ سالوں میں انڈیا کے اندر آر ایس ایس کا رول بہت بڑھ گیا ہے، کیا کبھی اس پہ بات کی گئی ہے؟ حفاظت اسلام حکومت میں نہیں ہے، لیکن آر ایس ایس تو اپنی سیاسی جماعت یعنی بی جے پی کے ذریعے انڈیا میں حکومت کر رہی ہے اور حکومت بنا چکی ہے، اور اب تو انڈیا کو ہندو راشٹرا بنانے کی راہ پر گامزن ہے۔ سی اے اے جیسے قانون اس کی واضح مثال ہے، لیکن پھر بھی آر ایس ایس کو چھوڑ کر حفاظت اسلام کی فکر پڑ گئی ہے انڈین میڈیا میں، اور بنگلہ دیش کی جو مذہبی پارٹیاں ہیں ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ یہ انڈین میڈیا کو سوٹ نہیں کرتا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ اچھا، ایک اور مزے کی بات بھی یہاں پر ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک ٹائنی سا کلٹ ہے، بہت ہی چھوٹی کمیونٹی ہے جسے احمدی یا قادیانی کہا جاتا ہے، اور انڈین میڈیا اور انڈیا کی جو حکومت ہے یہ بڑی ایکٹیو رہی ہے اس کمیونٹی کو سپورٹ کرنے میں۔ پاکستان سمیت دنیا کے کئی مسلمان ملکوں میں اس کمیونٹی کو آفیشلی نان مسلم قرار دیا جاتا رہا ہے، جس کی وجہ اصل میں ان کے ریلیجس بلیف ہیں، جو کہ باقی کے مسلمان جو مین اسٹریم مسلمان ہیں ان سے بالکل مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ دنیا بھر کے مسلمان خود کو اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور اس سلسلے میں کثرت کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو آخری نبی بتایا ہے، اور قرآن بھی بالکل کلیئر ہے، سورہ احزاب کی آیت بھی اس سلسلے میں کلیئر ہے جس میں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود قادیانی حضرات جو ہیں ان کے مذہب کا ایک اپنا میڈ ان انڈیا نبی تھا جن کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس شخص نے نہ صرف نبی ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ اس کے علاوہ اس نے سکھوں کے جو مذہبی رہنما ہیں گرو نانک، وہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا کہ میں گرو نانک ہوں۔ ہندوؤں کا جو دیوتا کرشن ہے وہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا کہ کرشن بھی میں ہوں، رودر گوپال۔ اور اس کے علاوہ مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ یہ شخص قادیان نام کے پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا، اور 1908 میں باتھ روم میں اس کی موت واقع ہوئی، اور باتھ روم میں اس کی جو موت کا ذکر ہے یہ اس کے خود کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے کی کتاب سیرت مہدی میں ملتا ہے، اور اس میں اس نے پوری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ کس طرح مرزا غلام احمد دست اور الٹی اور ہیضے کی وجہ سے خراب حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس شخص کی ذہنی حالت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب اس کو نبی ہونے کے کلیم کے ساتھ ساتھ سائنسدان بننے کا شوق چڑھا کہ اب میں سائنس بھی دنیا کو سکھاؤں گا، تو اس نے اپنی ایک کتاب چشمہ معرفت کے پیج نمبر 269 پر یہ لکھا کہ درختوں کے پتوں سے پرندے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں،
درختوں کے پتوں سے پرندے پیدا ہو جاتے ہیں. تو ان کی اس اسٹیٹمنٹ سے آپ ذرا ان کے ذہنی دیوالیہ پن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کے انسان تھے. اپنے اسی کتاب چشمہ معرفت کے صفحہ نمبر 163 پر مرزا غلام محمد نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو گلہری ہوتی ہے اسکورل، اس کو آپ پہلے ڈنڈے سے اس کا سر پیٹیں، بالکل اس کو مار دیں، بالکل سر کچل دیں ڈنڈے سے، اور اس کے بعد کچلے ہوئے سر کو گوبر میں دبا دیں، بھینس اور گائے کا جو گوبر ہوتا ہے اس میں دبا دیں تو یہ دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے، گوبر میں اتنی طاقت ہے. اب ایسا انسان اگر یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو اس کلٹ یا اس گروہ کی کیا سگنیفیکنس ہو سکتی ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں ان کی کیا سگنیفیکنس ہو سکتی ہے. اور اسلام کے جو باقی مین اسٹریم جو اسکول آف تھاٹس ہیں سارے کے سارے، انہوں نے متفقہ طور پر ان کو نان مسلم ڈکلیئر کر رکھا ہے، چاہے اس میں شیعہ ہوں چاہے اس میں سنی ہوں، انہوں نے سب نے ان کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے، سارے علماء نے. لیکن اس کے باوجود انڈیا کے اندر انڈین میڈیا اور انڈین جو سرکار رہی ہے وہ اس گروپ کو پرسیکیوٹڈ مائنورٹی یا پرسیکیوٹڈ کمیونٹی جتاتے رہتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ یہ مین اسٹریم جو مسلمان ہیں انہوں نے ان کو ان کے عقائد کی وجہ سے ڈس اون کر کے رکھا ہوا ہے. تو پاکستان میں تو ان کو آفیشلی نان مسلم ڈکلیئر قرار دیا گیا ہوا ہے، آفیشلی پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ان کو نان مسلم اور الگ مذہب کنسیڈر کرتا ہے. اب ایسی ہی ڈیمانڈز بنگلہ دیش کے اندر سے بھی آ رہی ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے اس گروپ کو الگ کیا جائے اور آفیشلی ان کو الگ مذہب ڈکلیئر قرار دیا جائے، تاکہ کوئی بھی احمدی خود کو مسلمان نہ کہہ سکے. کیونکہ اگر وہ مسلمان خود کو کہتے ہیں تو دراصل وہ دنیا کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور ان کے عقائد مسلمانوں سے بالکل مختلف ہیں. لیکن اس پہ بھی انڈین میڈیا کو اعتراض ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بنگلہ دیش کے اسکالرز کو یہ ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے اپنی حکومت سے، ایسا انڈین میڈیا کا ماننا ہے، اور وہ اس کو بھی پرسیکیوشن کے نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ احمدی کمیونٹی کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کے اندر، جو کہ سراسر غلط بات ہے. بنگلہ دیش کے اسکالرز اصل میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں اپنی حکومت کو اور ان کو ایکشن لینے کے لیے اپیل کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی انڈین میڈیا کا دوگلا پن یوں سامنے آ رہا ہے کہ جب آر ایس ایس یہ ڈیمانڈ کرتی رہی کہ سی اے اے کو نافذ کر کے مسلمانوں کی سٹیزن شپ کو کینسل کیا جائے کیونکہ مسلمان ملیچ ہیں، ان کا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، تب انڈین میڈیا ان ڈیمانڈز کو انڈیا کا اندرونی معاملہ بتاتا رہا. لیکن جب حفاظت اسلام نام کی بنگلہ دیشی تنظیم اپنی ہی بنگلہ دیشی حکومت کے سامنے ڈیمانڈز رکھ رہی ہے تو اس کے لیے لمبے لمبے کالم چھاپے جا رہے ہیں انڈین میڈیا میں کہ بنگلہ دیش کے اندر مذہبی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے. آپ مجھے بتائیے، جب آپ نے ہندو آتنکواد شبد سنا آپ کو گہری چوٹ پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی؟ ہزاروں سال کا اتہاس، ہندو کبھی آتنکواد کرے ایسی ایک بھی گھٹنا ہے کیا؟ ایک بھی گھٹنا ہے کیا؟ ارے انگریز جیسے اتہاسکاروں نے بھی کبھی ہندو ہنسک ہو سکتا ہے اس بات کا ذکر تک نہیں کیا ہے.